ہم نے جو ایک نام شروع سے پسند کیا، خوشحال پاکستان، تو اس نام سے آپ کو ایک خوشبو آتی ہوگی کہ ہمارا بنیادی مقصد پورے پاکستان کو، اپنے تمام بھائیوں کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ان کو ہم نے خوشحال کرنا ہے۔ ان کو ہم نے ایسے راستے دکھانے ہیں کہ جن راستوں پہ چل کے ہمارا ملک جو کہ الحمدللہ سے ایک نظریے اور ایک آئیڈیالوجی کے اوپر، ایک فلاح اور ایک بہتری کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوا تھا، ہم اپنی منزل کو پائیں۔ میں اپنی بات کی شروع کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کی ریاست کے والی کے طور پہ وہاں نظام سنبھالا، تو وہاں جہاں دیگر اقدامات کیے گئے، وہاں بازار بھی بنائے گئے، وہاں پہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ خود آپ لوگوں کے علم میں بہت اچھے طریقے سے ہے کہ جو ہم بچپن میں سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ شام بھی تشریف لے گئے، وہاں کا آپ نے سفر بھی کیا، تو ہمارا نظریہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں کسی بھی لحاظ سے وہ وسائل انسانی وسائل ہوں، انسانی ذرائع ہوں، یا وہ وسائل ہمارے زراعت کے وسائل ہوں، یا جیسے کہ میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے وہ وسائل ہمارے معدنی وسائل ہوں، یا ہماری جغرافیائی اہمیت ہو، یا کسی بھی طرح کے ہمارے پھل ہوں، ہمارے علاقے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ ضرورت کس بات کی؟ جو مشن ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ مشن یہ ہے کہ ان وسائل کو ہم بہتر طریقے سے کیسے استعمال کریں، کس طرح سے ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم بحیثیت ایک قوم کے مانگنے والے ہاتھ سے دینے والے ہاتھ پہ آ جائیں، دنیا کو ہم بتا سکیں کہ الحمدللہ سے دنیا میں ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، ہم تمہارے لیے خوشیاں لائیں اور اپنے ملک میں تبدیل لائیں۔ تو اب میں ذرا خوشحال پاکستان کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ خوشحال پاکستان کا مشن ابن فاضل صاحب نے سوچا، انہوں نے یہ خواب لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی کہ وہ اس خواب کو ہمارے یہ گیسٹ آ گئے کہ سردار علی وزیر صاحب، میں ان کو خوشامدید کہتا ہوں، اور ساتھ عمر شکوتی جو کہ شاعر بھی ہے اور پروٹیجن کا سربراہ بھی ہے، شیخ جمال عبداللہ، اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سر، اپنی بات شروع کریں گے واپس۔ میں اس کر رہا تھا کہ ابن فاضل صاحب نے جو خواب سوچا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جب ایک ٹیم نے الحمدللہ ابن فاضل صاحب کی سربراہی میں کام شروع کیا تو لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ خوشحال پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے۔ ویلیو ایڈیشن ہر چیز کے اندر، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ انسانوں میں بھی ویلیو ایڈیشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ، ہمارے بہت سارے لوگ جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں سے ان ٹرینڈ جاتے ہیں۔ وہ شروع سے کچھ سوچ کے نہیں جاتے کہ میں نے وہاں جا کے میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے،
وہاں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں کس طرح کے لوگوں کو زیادہ اچھا باہر کے ممالک والے پے کرتے ہیں. جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہاں تو ڈرائیور سے زیادہ جو ہے سیفٹی آفیسر کی ضرورت ہے. اب وہ 2 سال باہر رہنے کے بعد پھر پاکستان میں اداروں سے سیفٹی کے کورسز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں بہت ساری فیلڈ میں میرے سامنے ہیں. تو انسانی مسائل کو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایسے ادارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں تو ہم اپنے نوجوانوں میں خاص کر کے ٹرائبل ایریا جو ہے جہاں کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو مدد کی ضرورت ہے وہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اور وہ گائیڈ لائن آپ جیسے ہمارے تعاون کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہی ان کو دے سکتے ہیں اور ان کو بہتر کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے شروع کرتا ہوں کہ خوشحال پاکستان کے لیے الحمدللہ سے ہم پورے پاکستان میں سفر کرتے رہتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے ایک پورے گروپ کی صورت میں اسکردو کا وزٹ کیا. اسکردو کا وزٹ کرنے کا بنیادی مقصد بھی ویلیو ایڈیشن تھی. وہاں خوبانی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے جانور بھی جو ہے وہ کھائیں تو اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے. اور 70 اقسام کی خوبانی صرف وہاں پائی جاتی ہے. 70 اقسام کی. ہم نے تو 2-4 خوبانی کی وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے پاس پہنچتی ہیں. تو ہم نے وہاں وزٹ کیا. بہت ساری وہاں کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. انہوں نے سب سے خوبصورت ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہوا کہ کچھ گاؤں مل کر ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگوں کے وسائل کم ہوتے ہیں. ان کو مشینری کی ضرورت ہے, ان کو ڈی ہائیڈریٹر یعنی پھلوں کو خشک کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو وہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا, ایک کسان نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ کمیونٹی بنا کر اپنے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور پورے گاؤں کے لیے ایک ڈی ہائیڈریٹر بنا دیتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ خوبانی کس پاؤ فروخت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوبانی جو ہے وہ 40 روپے کلو فروخت کرتے ہیں اور وہ بھی خشک کرنے کے بعد. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی خوبانی جو ہے وہ اتنی سستی کیوں فروخت ہوتی؟ یعنی جو خوبانی فریش خوبانی کا ریٹ اچھا خاصا ہم اچھے خاصے پنجاب میں یہاں سرحد میں KPK میں ہم اچھے خاصے جو ہے وہ پیسوں سے خریدتے ہیں, تو آپ خشک خوبانی 40 روپے کلو کیوں بیچتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ انہی دنوں کے اندر ہمارے ہاں خوبانی کی فصل ہوتی ہے, انہی دنوں کے اندر ہمارے ہاں گندم کی فصل تیار ہوتی ہے. تو ہم نے جب خوبانی خشک کرنے کے لیے ڈالی ہوتی ہے تو ہم گندم کا بھوسا الگ کرتے ہیں, گندم سے تھریشر چلاتے ہیں. تو وہ تھریشر کی جو ساری بھوسے کی مٹی ہے ساری خوبانی پہ پڑتی ہے, تو ہماری خوبانی جو ہے وہ کم قیمت بکتی ہے. ہم نے صرف انہیں 2 دن ٹریننگ دی کہ جی آپ ایسا کریں, بڑے کم قیمت آپ ڈی ہائیڈریٹر بنا سکتے ہیں جن پہ آپ گلاس کا استعمال کریں اور اس ڈی ہائیڈریٹر پہ آپ کے موسم یعنی آپ کی اس ہیٹ سے کیا ہوگا کہ آپ کی خوبانی خشک ہوگی اور آپ کی خوبانی کے اوپر وہ گرد نہیں پڑے گی, اس کی ویلیو ایڈیشن ہوگی, وہ صاف ستھری ہوگی, آپ اس کو بہتر ریٹ پہ بیچ سکیں گے. یہ پچھلے سال کی بات میں کر رہا ہوں. آپ یقین جانیں کہ 1 سال گزرا ہے تو ہمیں وہاں سے دوستوں نے رابطہ کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ہم خوبانی جو ہے وہ خشک خوبانی 140 روپے کلو بیچ رہے ہیں. یہ پہلی تبدیلی ہے ویلیو ایڈیشن سے کہ آپ کے وہ وسائل جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں ان وسائل کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ یہ ابھی آغاز ہے. اگر وہ لوگ مزید کوئی ٹریننگز لے کے اسی خوبانی کے اوپر چند کام کر لیں, اس کو مزید ڈرائی بہتر کریں, اس کی پیکیجنگ بہتر کر لیں, اس کی مارکیٹنگ بہتر کر لیں, اس کو ایکسپورٹ لیول پہ لے جائیں ایک کمیونٹی کی صورت میں, تو وہ شاید اس کو جو ہے وہ باہر کے ممالک کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ورکشاپس کرواتے ہیں خوشحال پاکستان کے تحت لاہور میں بھی اور دیگر شہروں میں. تو لاہور میں ہم نے لاسٹ ایئر کئی ورکشاپس کروائیں. آپ حیران ہوں گے
کہ ہمارے ہاں 200 اقسام ہیں آم کی پاکستان کے اندر. یعنی ہم تو صرف 8-10 اقسام، جو زیادہ سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے وہ 8-10 اقسام کو جانتا ہوگا. 200 اقسام ہیں. ان 200 اقسام میں سے کچھ آم تو وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو باہر کے ممالک میں صحیح طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کریں بہت بڑا زر مبادلہ ہمارے ملک میں آئے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں، فلپائن ایک ملک ہے. اب وہاں آم جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت کم کوالٹی کا ہوتا ہے، اور فلپائن کی میجر ایکسپورٹ جو ہے وہ مینگو کی ہے. لیکن کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہمارا جو سب سے ہلکا آم ہے اس طرح کے آم کو وہ کیا کرتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ آم تو ویسے کھانے کی چیز ہے، اسے ڈرائی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ڈرائی کرنے کے فوائد میں بتانے کو سب سے پہلے جب ڈرائی کرتے ہیں تو ڈرائی کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں آم کی فصل 2 مہینے 3 مہینے ہے. اب اس کی مدت جو ہے وہ 2 سال. آپ 2 سال تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈرائی مینگو. اس کے بعد پہلے آم کی ترسیل یعنی بیرون ملک بھیجنا مشکل ہوتا ہے. آم کو جو ہے وہ وہاں پہنچانا، مثلا جاپان ہمارا آم جو ہے وہ بہت مشکل سے پہنچ جائے گا، بہت لمبا جو ہے وہ سفر ٹرانسپورٹیشن کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے. جب ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ بڑی آسانی سے اسے جو ہے عام ویسلز میں جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. ایران کی صرف ایک پارٹی ہم سے پاکستان سے آم منگوا کر 200 کنٹینر خشک آم کے بیرون ملک ایکسپورٹ کرتی ہے اور زر مبادلہ کماتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 10 کلو آم کو اگر آپ خشک کریں گے تو 1 کلو رہ جائے گا. پوری دنیا کے اندر آپ نے میں سے ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں کو بیرون ملک سفر کا تجربہ ہوگا، آپ تشریف لے گئے ہوں گے کہ پوری دنیا کے لوگ ناشتے کے اندر جو ہے یہ خشک فروٹس کھاتے ہیں. ایک تو ڈرائی فروٹ ہے، ایک ڈرائیڈ فروٹس ہے، یعنی کہ مینگو خشک ہوا ہے. یہی بات ہمارے سیب کی ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ٹریننگ کروائی ہے الحمدللہ سے اور بڑی کامیاب رہی ہے. تو ہم نے جی مینگو کے اوپر ورکشاپ کروائی، لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا آسان پروسیس ہے کہ آپ مینگو کو ڈرائی کریں اور ایکسپورٹ کریں. اور آپ گمان کیجئے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ان ٹریننگز کے بعد مینگو کو ڈرائی کر کے 2000 روپے کلو بیچ رہے ہیں، اور بڑے بڑے سٹورز میں ہمارے بہت 100 گرام کی پیکنگ میں 50 گرام کی پیکنگ میں اس کو بیچ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے سیب کی جو ہے وہ ایک ٹریننگ کروائی. مجھے اتفاق ہوا ہمارے ایسے ایک ٹریننگ کے سلسلے میں پشین جانے کا، تو پشین سے آگے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. آج کل وہاں سیلاب بڑے چل رہے ہیں اس علاقے میں، ایک وادی ہے توبہ چک ذریعہ ہے، اور اس طرح سے پشین کے وہاں سیب کے باغات بہت زیادہ ہیں. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے سیب جو کہ ان کے نیچے گرے ہوتے ہیں وہ ان سیبوں کو نیچے سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہاں سیب وافر مقدار میں موجود ہے. جیسے میرے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے علاقوں میں سیب بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں. تو ہم نے ٹریننگ کروائی کہ سیب کا سرکہ کیسے بنایا جائے. اور آپ یقین جانیے گا کہ پاکستان کے اندر شروع سے ایک ہی کمپنی کام کر رہی ہے، دتو سرکہ کے نام سے، جو سیب کا دیسی طریقے سے بنایا ہوا سرکہ ہوتا ہے، اور وہ 1000 روپے کلو فروخت کر رہی ہے. اور 45 دن کا پروسیس ہے. ہمارے ہاں سیب ضائع ہوتا ہے، ہم اسے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. آپ کے علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کام ہو سکتا ہے. تو خوشحال پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ جو وسائل آپ کے گاؤں، آپ کے علاقوں میں، آپ کے ٹرائبل ایریاز میں موجود ہیں، ان وسائل کو ہم بہت بہتر انداز میں دنیا کو کیسے بیچ سکتے ہیں. آپ ایک مثال تو ابھی آپ نے اسی سال میں سنی ہوگی
کہ ہمارے کچھ دوستوں کے اویئرنیس کے اوپر، ان کے اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر پاکستان نے انڈیا کو جو ہمارا دھڑا دھڑ سالٹ جا رہا تھا، انڈیا ہم سے سالٹ امپورٹ کرتا تھا، اس کی ویلیویشن کرنے کے بعد اس کو پیک کرتا تھا، اور پھر اس کو اپنا لیبل لگانے کے بعد بیرون ملک باہر کی منڈیوں میں فروخت کرتا ہے، اور بلا مبالغہ کروڑوں اور اربوں ڈالر وہ صرف ایک سالٹ کی فیلڈ سے کماتا تھا، اور سالٹ مل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ملک کا۔ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ ہمارے ملک کی ملکیت ہیں، اس کے اوپر ہمیں مل کے سوچنا ہے کہ ہمارا ملک ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خوشحال کیسے ہو جائے۔ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ انہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خوشحال کیسے ہو جائیں۔ آپ کو علم ہوگا ہمارے پاس الحمدللہ سے وسیع زمینیں ہیں، ان زمینوں سے ہم خاطر خواہ جو آمدن لے سکتے ہیں، جو وہاں سے ہم گروتھ لے سکتے ہیں، جو وہاں سے ہم فصلیں لے سکتے ہیں، ہم ابھی بہت پرانے دور کے طریقوں میں رہ رہے ہیں۔ اب دنیا تو ہائیڈروپونک تک پہ آ گئی ہے، زمین کے بغیر فصلیں اگا رہی ہے دنیا۔ ایک کمرے کے اندر طے در طے وہ پائپس لگانے کے بعد اس میں پانی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ منرلز ڈالنے کے بعد، فصلوں کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ دینے کے بعد، ان کی خوراک دینے کے بعد جو ہے وہ اسٹرابری اگا رہے ہیں، دیگر چیزیں اگا رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک ایک علاقے کے اندر بے انتہا وسائل ہیں، اور یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ قوم خود نہ اپنی حالت بدلنے کا سوچے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری چند یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں نے آپ کو سوچ کے کچھ نئے زاویے دیے ہوں گے، اور بہت بہت شکریہ۔